وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی آیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی دو ہم نے کور کی تھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے مالک یوم الدین پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک۔ ہم نے پہلی آیت میں بات کی تھی، جب ہم نے بات کی تھی کہ رب کیا ہے، تو رب کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت کیا تھی؟ ہم نے تین کی بات کی تھی۔ رب وہ ہے جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو۔ تو مالک کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس ملکیت بھی ہے، اونرشپ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے، تو مالک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ ہی یوم جزا کا بھی مالک ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی ملکیت کی بات نہیں کی، یہاں پر اس کائنات کی ملکیت کی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں۔ جب ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین پہلے ہی آ چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ تو ابھی جو بھی دنیا میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے، جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، یہ سب عالمین میں شامل ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کر دیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب یہ چاند ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، پہاڑ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اس دنیا کو بالکل چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا، یہ دن اور رات کا نظام ختم ہو جائے گا، لوگوں کا پیدا ہونا ختم ہو جائے گا، نئی مخلوق کا آنا ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ جب ختم ہو جائے گا اور قیامت کا دن قائم ہوگا، تو یہ تمام عالمین کے بعد کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب وہ دن قائم ہوگا تو اس دن کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تمام عالمین کا رب بھی اللہ ہے، اور اس دن یوم جزا کا مالک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو قیامت کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے جو دنیا میں آج ہمارا رب ہے، قیامت کے دن بھی اسی رب کی ملکیت ہوگی، قیامت کے دن بھی اسی رب کا حکم چلے گا۔ اب یہ قیامت کا دن کب قیامت قائم ہوگی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گا۔ جن بندوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اس چیز کی جزا عطا فرمائے گا، اس دن ان لوگوں کو ریوارڈ ملے گا ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو اس دن ان کو اس چیز کی سزا دی جائے گی کہ جو انہوں نے نافرمانیاں دنیا میں رہتے ہوئے کی۔ اب دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے۔ دنیا میں ہم اعمال کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آج ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، کسی کو سزا نہیں مل رہی، کسی کو جزا نہیں مل رہی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی رزق اللہ کا استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کی ہوا بھی استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کی دیے ہوئے پانی کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو شخص اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، وہ بھی یہ سب چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی یہ سب چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کسی کو کسی کے عمل کی سزا اور جزا دنیا میں نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن یہ سب فیصلے ہوں گے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ہم لوگ اس وقت ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں۔ جب ایگزامینیشن ہال میں پیپر ہو رہا ہوتا ہے اور جس ایگزامینر نے
مارکنگ کرنی ہے وہ خود وہاں پہ موجود ہے. تو جب لوگ پیپر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایگزامینر کسی اسٹوڈنٹ کو بھی یہ نہیں بتاتا یا یہ نہیں کہتا کہ تمہیں تیز لکھنا ہے یا آہستہ لکھنا ہے. یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ آدھے گھنٹے میں ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے اور 3 گھنٹے کا پیپر تھا تو وہ ایگزامینر اس سے یہ نہیں کہتا کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے کیوں جا رہے ہیں, وہ جانے دیتا ہے. جو 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کو بھی جانے دیتا ہے. جو پورا پیپر 3 گھنٹے تک بیٹھ کے کرتا رہتا ہے اس کو بھی بیٹھنے دیا جاتا ہے. اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہاں پر کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ کون پاس ہو رہا ہے کون فیل ہو رہا ہے. جس نے آدھا پیپر فل کیا اس سے بھی لے لیا جاتا ہے, جس نے تھوڑا سا فل کیا اس سے بھی لے لیا جاتا ہے, جس نے پورا کیا اس سے بھی لے لیا جاتا ہے. اور پھر مارکنگ کرنے کے بعد ایک دن رکھا ہوتا ہے اور وہ اناؤنس ہوتا ہے کہ فلاں دن اب جو بھی ایگزام ہوا تھا اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. اب جب رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن ہوتا ہے اس دن کوئی اسٹوڈنٹ آ کے کہے کہ آج میں اپنے پیپر میں دوبارہ سے دینا چاہتا ہوں, آج میں اپنے پیپر میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں, تو اس وقت اس کو موقع نہیں دیا جاتا. وہ اس پیپر میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا, جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا اس دن اس کو بتا دیا جائے گا. ہاں, دنیا میں یہ ضرور ایک آپشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فیل بھی ہو جائے تو وہ اس پیپر میں اس وقت تو فیل ہو جائے گا, بعد میں بے شک وہ ایک دوبارہ ایگزام دینے کا اس کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے. اگر کوئی شخص میٹرک میں فیل ہو گیا, کوئی سپلی آ گئی, تو آپ دوبارہ ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن اس ایگزام میں, اس ایگزامینیشن ہال میں جب اس پیپر کے لیے بیٹھا تو وہ اس میں فیل ہی قرار دے گا, وہ اس میں فیل ہی قرار پایا جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس پہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے, دوسرا موقع نہیں ملے گا. دنیا میں مل گیا تو شاید دوسرے موقع میں پاس ہو جائیں, لیکن ایک دفعہ یہ زندگی ختم ہوگی. جس دن اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا, جس دن ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے, تو جب وہ روح قبض کر رہے ہوں گے تو اس وقت ملک الموت کی جتنی مرضی منتیں کی جائیں, جتنی مرضی فریاد کی جائے, اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جتنی مرضی دعا کی جائے کہ یا اللہ میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, بس مجھے ایک موقع آپ اور دے دیں. اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ تھی, یہ دنیا کی زندگی بالکل ایک ٹیمپریری چیز تھی, بہت عارضی چیز تھی. میں نے دنیا کی زندگی میں آپ کی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے, اور یہ تو ملک الموت آ گیا, اور میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ابھی وقت ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی میں جوان ہوں, ابھی تو میں تھوڑا سا بوڑھا ہوں گا, جب میں بوڑھا ہوں گا تو آگے جا کے عبادات کروں گا, آپ کی اطاعت والی زندگی گزاروں گا. لیکن اچانک یہ ملک الموت آ گیا, تو بس آپ ایک موقع دے دیں, ملک الموت کو واپس بلا لیں, اور میں آج کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا. تو یاد رکھیے کہ جب ملک الموت آ جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے, اس کے بعد واپسی نہیں ہے. وہ روح قبض کر کے چلے جائیں گے, وہ وقت مقرر ہے, اور پھر وہاں سے آگے کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ بھی آگے کی زندگی میں چلے جائیں گے پھر ان کے لیے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الجزاء, یوم الدین قائم نہیں کیا ہوا, لیکن اس کی تیاری کا موقع دیا ہوا ہے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے کہ جو یوم الدین قائم ہونا ہے اس کے لیے آج اس دنیا میں تیاری کر کے آ جاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا بھی اسی کام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون احسن عمل, بہترین عمل کرنے والا ہے اور کر کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا بھی اسی لیے. یہ زندگی اور موت کا جو نظام چلایا اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون شخص اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار کے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے واپس لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا. اور پھر ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے بے مقصد نہیں بھیجا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں واپس بلائے گا تو پھر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور ہر ایک سے سوال ہوگا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہاں, یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے. لیکن ہم نے کیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اگر سوال ہوں تو ہم کم سے کم اس دن کے لیے تیار ہوں,
اگر ہم نے اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تم پہ 5 نمازیں فرض کی تھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، اور اگر کسی نے اپنے والدین کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا میری بندی ہو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ پردہ کیا کرو، اپنے جسم کی نمائش مت کیا کرو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ایمان والی عورتوں کو کہ جب باہر نکلیں تو پردے کی حالت میں نکلیں، اور قیامت کے دن اگر یہ سوال اٹھا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے جسم کو کور کیا کرو، پردہ کیا کرو، اور اگر نہیں کرتے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اگر ہم نہیں کرتے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا، اور اگر ہم نے ساری زندگی جھوٹ بول بول کے اپنے کام چلاتے رہے اور لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہے ہر چیز، تو کل جب سوال اٹھایا جائے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ سب سوال ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی شخص بھی اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ جو زندگی تمہیں دی گئی تھی تم نے اس زندگی کو کہاں لگایا؟ کیا کرتے رہے؟ کیا ساری زندگی مال کمانے میں گزار دی؟ ساری زندگی اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں گزار دی؟ ساری زندگی اپنی دنیا کی زندگی اچھی بہتر کرنے کی فکر میں گزار دی؟ میرا گھر بہتر ہو، میری گاڑی بہتر ہو، میرے بچے بہتر ہوں، میرے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، اور سارا وقت صرف دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے میں گزار دیا؟ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ایک اچھا گھر نہیں رکھ سکتے یا اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، اور ان کو ہم اگر ضروریات کی ہی جگہ پہ رکھ کے چلیں گے تو ہمارے لیے زندگی آسان بھی ہوگی، اور مقصد زندگی ہمارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کرنا۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی سے متعلق بالخصوص سوال کیا جائے گا۔ اب زندگی میں جوانی بھی کور ہو جاتی ہے، لیکن جوانی کے لیے خاص طور پہ کیوں حدیث میں آ رہا ہے؟ کیونکہ جوانی میں جو انسان جوان ہوتا ہے تو جو طاقت انسان میں جوانی کے وقت ہوتی ہے، جو اس کا انرجی لیول جوانی میں ہوتا ہے، جو اس کا انٹلیکچوئل لیول جوانی میں ہوتا ہے، جو اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ وقت اگر اللہ کی عبادت میں لگے، وہ وقت اگر اللہ کی بندگی میں لگے، وہ وقت اگر اللہ کے دین کو سمجھنے میں لگے، وہ وقت اگر اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے، تو حقیقت میں وہی وقت ہے جو کہ بہت ویلیویبل ہے۔ کیونکہ بڑھاپے میں جا کے انسان بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بڑھاپے میں ایک احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ عقل کا لیول وہ نہیں رہتا، حافظہ ویسا نہیں رہتا، ہمت ویسی نہیں رہتی، کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں پاتا، کیونکہ جو وقت ہے کرنے کا وہ تو لگا دیا سارا دنیا کے حاصل کرنے میں۔ اب جب وقت آیا ہے دنیا سے جانے کا تو اس وقت احساس ہوا کہ مجھے دین سیکھنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت بھی توفیق دے دے تو اب اس میں جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس پہ توبہ کریں اور اس وقت بھی سیکھنا شروع کر دیں، لیکن اس وقت سیکھنا بنسبت جوانی کے بہت ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادات کرنا بنسبت جوانی کے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے۔ حج کی ایگزامپل لے لیں، اکثر لوگ اپنے حج کو پلان کرتے ہیں کہ ہم حج اس وقت کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہمارے بچوں کی ایجوکیشن پوری ہو جائے گی، ان کی یونیورسٹیز کور ہو ساری ختم ہو جائیں گی، ہم ان کی یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اور ان کی شادیوں کے بعد جب وہ سیٹل ہو جائیں گے پھر اگر پیسے بچے تو ہم جا کے حج کریں گے۔ اس وقت تک ہمت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ خود چلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، پھر اس وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے کوئی حج کرا دے جا کے، مال موجود ہے، ہمت نہیں ہے، کر نہیں پاتے، چل نہیں پاتے۔ تو کیا ہے کہ جو جوانی کا وقت ہے اس کی خاص بات اس وجہ سے ہے کہ ہماری عبادت جوانی کی، ہماری اطاعت جوانی کی، ہماری دین کے لیے محنت جوانی کی، وہ جس طریقے سے جوانی میں ہو سکتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کیسے کمایا، مال کیسے کمایا، رزق حلال کا بھی سوال ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ بس کمائی جاؤ، کوئی پتہ نہیں حلال آ رہا ہے تب بھی آنے دیں، حرام آ رہا ہے تب بھی آنے دیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا سوال کرے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا. تو کمانے کا بھی سوال ہوگا, اور پھر نہ صرف کمانے کا سوال ہوگا بلکہ اس چیز کا بھی سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا, خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا. اور پھر آخری سوال کیا ہے کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا کیا. تو یہ 5 سوال ہیں, یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جو ہر انسان نے جن کا جواب دینا ہے, اور ان کا جواب دیے بغیر ہم وہاں پہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے. تو ہمارے لیے کیا فکر کی بات ہے کہ جو قیامت کا دن ہے اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے. اور قیامت کا دن جو ہے وہ آسان دن نہیں ہے, مشکل دن ہے, کٹھن دن ہے. اور جتنی مشکلات ہمیں کئی دفعہ دنیا کی زندگی میں نظر آتی ہے نا کہ دنیا کی زندگی بڑی مشکل ہے, مال نہیں ہے, جاب اچھی نہیں ہے, گھر کا گزارا نہیں ہوتا, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بچوں کے مسائل ہیں, فیملی کے مسائل ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور انہیں کو ہم مشکلات سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری دنیا کی مشکلات ہیں, ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بہت ہی چھوٹی مشکلات ہیں. اصل مشکلات اور اصل مراحل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب انسان کو موت آ جاتی ہے. موت کے بعد اصل مراحل شروع ہوں گے, اصل مشکلات شروع ہوں گی. جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جائے گا تو آپ سوچیے اس وقت ہمیں کیا فکر ہوگی کہ کون اس وقت حکومت میں ہے, اگلی حکومت کس کی آئے گی, پرائم منسٹر کون بنے گا, میرا بچہ یونیورسٹی گیا ہے کہ نہیں گیا, میری جاب میں جب میں قبر میں ڈال دیا گیا ہوں تب جاب میں پیچھے کوئی سنبھال رہا ہے کہ نہیں سنبھال رہا, آج جو میری میٹنگ ہونی تھی, کل جو میری میٹنگ ہونی تھی وہ کون کرے گا. اس وقت یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. پانی ہے کہ نہیں ہے, گیس ہے کہ نہیں ہے, بجلی ہے کہ نہیں ہے, اس وقت یہ فکر نہیں ہوگی. اس وقت صرف یہی فکر ہوگی کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. قبر کی زندگی میں اگر ہمیں بجلی کی فکر دنیا کی ہے تو ہمیں آخرت کی بجلی کی بھی فکر کرنی ہے. قبر کی زندگی, قبر میں جب ڈال دیے جائیں گے تو وہاں پر روشنی, یہ کوئی ہمارے پاس دنیا کی طرح کنیکشنز نہیں ہوں گے. وہاں پر ہمارے پاس روشنی کی صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں. جو شخص قرآن کثرت سے پڑھتا ہوگا, قرآن کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی, اس کے لیے آسانی ہوگی. جس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہوگی قبر میں, اس کے لیے آسانی ہوگی. تو ہمیں قبر کی زندگی اس کے لیے بھی محنت ابھی کرنی ہے, کیونکہ اصل مراحل وہاں سے آگے شروع ہو جائیں گے. اور پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف چل کے جائیں گے. کچھ چل کے جائیں گے, کچھ سواری پر ہوں گے, کچھ منہ کے بل ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ منہ کے بل چل کے اپنی قبروں سے منہ کے بل چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے انہیں پاؤں پہ چلایا تھا وہی رب اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل بھی چلائے. تو لوگ قیامت کے دن وہاں پہنچیں گے اور کوئی کپڑے نہیں ہوں گے. آج ہمیں اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے, صبح اٹھ کے کیا پہننا ہے, آفس جاتے ہوئے کیا پہننا ہے, میٹنگ میں جاتے ہوئے کیا پہننا ہے, شادی آ رہی ہے کیا پہننا ہے, واپس شادی سے واپس آئیں گے پھر کیا پہننا ہے, ڈنر پہ جانا ہے تو کیا پہننا ہے, گھر میں کوئی آ رہا ہے تو کیا پہننا ہے. ہر وقت ہمیں کپڑوں کی فکر ہوتی ہے. وہاں پر کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے جسم پہ کپڑے ہوں گے. بغیر کپڑوں کے سب لوگ میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی کہ لوگ میدان محشر میں بغیر کپڑوں کے جا رہے ہوں گے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی شرم والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس وقت کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی, کیونکہ وہ وقت ہی ایسا مشکل ہوگا, اتنا کٹھن ہوگا, اتنا خوف والا ہوگا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. صرف یہی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, صرف یہی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونے والا ہے, صرف یہ فکر ہوگی کہ میں دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتا رہا پتہ نہیں آج اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ وہ فکر ہے جو قیامت کے دن ہوگی, کیونکہ وہ جزا کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. اس وقت ہمیں فکر ہوگی کہ یہ جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دن ہمیں فکر ہوگی کہ پتہ نہیں اس زندگی کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ایسے اعمال آج ہیں کہ اگر آج ہم سے کوئی سوال کرنا شروع کر دے, آخرت سے ریلیٹڈ جو سوال ہوں گے اگر آج کوئی پوچھنا شروع کر دے تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کو ہم صحیح جواب دے سکیں؟ ہمیں اپنے آپ سے خود سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری زندگی اور ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ فرشتے لے آئے گا، جنت آ جائے گی، جہنم آ جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ترازو قائم کر دے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ایک ایک انسان کو نام لے لے کے بلایا جائے گا. تو سوچئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا نام لے گا، میرا نام لے کے جب بلائے گا اور مجھ سے جب سوال کیے جائیں گے، تو کیا واقعی میرے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اوپر مجھے امید ہو کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحیح جواب دے سکوں؟ ٹھیک ہے، اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اعمال کرنے کا دیا گیا ہے. ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اعمال کر کے تیاری کر کے جانا ہے. امید ہم نے اللہ کی رحمت سے رکھنی ہے، لیکن ہمیں تیاری کر کے جانی ہے. تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہوئے تو کیا واقعی ہم اس دن سزا اور جزا کے دن میں کیا ہماری ایسی تیاری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ کیا ہمارا نام اعمال ایسا ہے کہ جب وہ کھلے تو ہمارا دل چاہے کہ ہمارا نام اعمال کھولا جائے اور ہمیں وہ دیکھ کے خوشی ہو؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا، چھوٹی سے لے کے بڑی. یہ نہیں کہ صرف بڑی چیزوں کے سوال ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا. اور جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا، وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو تو گناہ سمجھتے ہیں. زنا کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. شراب پینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کی بات آتی ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اب والدین کی نافرمانی کو کوئی کبیرہ گناہ سمجھا نہیں جاتا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو لیکن ڈیوریشن بہت چھوٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ غیبت کی کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کالی کلوٹی سی ہے. اب اتنی سی بات کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 2 یا 3 سیکنڈ. لیکن یہ 2 یا 3 سیکنڈ کی جو غیبت کا گناہ ہے یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے گناہ کیا، یہ بھی لکھ دیا گیا. اور کسی شخص نے کہا سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ. تو یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی دنوں کے حساب سے نہیں، گھنٹوں کے حساب سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چیزیں جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ سیکنڈز کے حساب سے ریکارڈ کر رہا ہے. ہر سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے. کون سا سیکنڈ ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارا، کون سا سیکنڈ اللہ کی نافرمانی میں گزرا. یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں وقت بہت ہی اس کی ہمارے اندر قدر نہیں ہے، تو یہ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل ہمیں قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا. کاش کہ میں نے یہ 10 سیکنڈ جو تھے اس میں میں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا، اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، اور آج میری بچت ہو جاتی، میری نجات ہو جاتی. کاش کہ میں نے یہ 2 سیکنڈ کے لیے گناہ نہ کیا ہوتا اور آج مجھے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. تو ہمیں اپنا محاسبہ جو کرنا ہے آخرت کے دن کے حساب سے، قیامت کے دن کے حساب سے، وہ ابھی کرنا ہے. ہمیں ابھی تیاری کرنی ہے. اور اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا. مالک صرف اللہ ہے. اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے. یہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو جب فیصلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے، سزا اور جزا کے دن کا مالک بھی وہی ہے، تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ آج اس دنیا میں ہم اس مالک کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنا کے جائیں، ایسا ریلیشن شپ بنا کے جائیں کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش ہو کہ میرا بندہ آیا جو میری اطاعت میں زندگی بسر کرتا تھا. اگر ہمارا آج کنیکشن ہی نہیں ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں قیامت کے دن، جس نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے، اگر اس سے ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہے، کنیکشن اچھا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گا. اور اگر وہ کنیکشن ہی آج ہم نے نہیں بنایا، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اللہ سے اتنے دور ہو گئے، تو پھر قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کس حال میں حاضر ہوں گے. تو دنیا میں ہی ہمیں آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ مالک اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کے فیصلے ہوں گے. جب اللہ کے فیصلے ہوں گے تو ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارنی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو
جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔